اور وزیراعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے، جس میں ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود تھے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے آج ملاقات کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود تھے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے آج ملاقات کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے موجودہ صورتحال کے دوران وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی گئی۔ ملاقات میں وزیر برائے ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ اور معاون خصوصی نعیم الحق بھی موجود تھے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین نے آج ملاقات کی ہے۔ گجرانوالہ میں ایک علاقے کے خواجہ سرا دوسرے علاقے میں چلے گئے، جس پر خواجہ سرا کے ساتھی نے مخالف گروپ کے خواجہ سرا پر جوتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، جہاں پر خواجہ سرا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے گئے، جس پر خواجہ سرا کے ساتھی نے مخالف گروپ کے خواجہ سرا پر جوتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ یہاں موجود شہریوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ چھوٹو گینگ کے خلاف بڑا فیصلہ آ گیا۔ ملتان کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت 20 ملزمان کو 18 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا ہے، جبکہ 18 سال سے کم ان 2 ملزمان کو 19 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ چھوٹو گینگ، سکھانی گینگ، اندر گینگ، چگبانی گینگ کے ملزمان کے خلاف فیصلہ انسداد دہشت گردی کے جج خالد محمود نے سینٹرل جیل ملتان میں سنایا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ چھوٹو گینگ کے خلاف یہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ ملتان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت 20 ملزمان کو 18 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت مانسہرہ میں کارروائی کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 2 انتہائی اہم دہشت گردوں کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد ہزارہ میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ اور امام بارگاہ پر حملہ بھی کیا۔ کارروائی سی ٹی ڈی، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت مانسہرہ میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران 2 انتہائی اہم دہشت گردوں کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بات کریں گے میاں شہباز شریف کی، جو کہ ایک اور الزام سے بری ہو گئے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں پیش کردہ رپورٹ میں لیپ ٹاپ خرد برد اور بے قاعدگیوں سے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔ ہزاروں لیپ ٹاپ غائب ہونے کا الزام بھی جھوٹ نکلا۔ تو اس طرح پنجاب اسمبلی میں پیش کردہ رپورٹ میں لیپ ٹاپ خرد برد اور بے قاعدگیوں سے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے گئے ہیں جو شہباز شریف پر لگے تھے۔ 5 ماہ میں 2 بڑے حادثات نے خوفناک صورتحال پیدا کر دی۔ چین، برطانیہ، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور سنگاپور نے بھی 737 طیارے گراؤنڈ کر دیے ہیں۔ 2 روز قبل ایتھوپین ایئر لائن کا طیارہ بوئنگ 737 دارالحکومت سے کینیا جاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 157 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نیوز کی دولت مشترکہ کے حوالے سے خبر سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تو دونوں ممالک کے عوام کی کرکٹ کے کھیل یکساں پسند موضوع بحث بنا، جس پر پاکستان میں کینیڈین ہائی کمشنر وینلے گیلمور نے بھی کینیڈا والوں کے ہاں کرکٹ کے جنون کی خبر شیئر کر دی۔ یہ خبر کینیڈا میں موجود ایک منفرد کلب کے بارے میں ہے، جس کی ممبران مائیں اور بیٹیاں ہیں۔ یہ کرکٹ کلب کینیڈا کے صوبہ برنسوک میں ہے۔ اس کلب میں مختلف عمر کی خواتین کو کرکٹ میں مہارت سکھائی جاتی ہے۔ سلام پاکستان، میں ہوں ہدا شاہ۔
میں ہوں ذیشان بشیر. اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کی ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. یہاں پر اہم اور تازہ خبر آپ کو دیں کہ پاک فضائیہ نے JF-17 تھنڈر طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. JF-17 تھنڈر کو دن اور رات میں طویل فاصلے کے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے. پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے پاک فضائیہ کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے JF-17 تھنڈر طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. JF-17 تھنڈر کو دن اور رات میں طویل فاصلے کے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے. پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ایئر چیف مارشل نے اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے. مزدور کی بنیادی تنخواہ میں تو صرف 1500 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اب 16,500 روپے ہے. تاہم پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف بھی اس مسئلے پر ایک ہو گئے ہیں. تفصیلات کے لیے قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب اسمبلی میں عوامی مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، فورم پورا ہو یا نہ ہو، لیکن تنخواہوں کی مانگ میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن اراکین ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل پیش کر دیا گیا. بل کے مطابق اراکین اسمبلی کی تنخواہ اور مراعات 83,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے. بنیادی تنخواہ 18,000 سے بڑھا کر 80,000، ڈیلی الاؤنس 1,000 سے 4,000، ہاؤس رینٹ 29,000 سے 50,000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. بل میں دی گئی تجویز میں مہمانداری کا ماہانہ الاؤنس 10,000 سے بڑھا کر 20,000، یوٹیلیٹی الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے. نئے بل کی منظوری کے بعد اراکین اسمبلی کو 1,92,000 تنخواہ اور مراعات ملیں گی. اس کو کہتے ہیں چوپڑی، وہ بھی ایک نہیں دو. تو ذاتی مفاد کے لیے سب ایک ہو گئے. ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کے بارے میں مزید تفصیلات ہم جان لیتے ہیں. قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قذافی بٹ، آگاہ کیجیے گا، مخالفتیں عوام کے مسائل پر ہوتی ہیں لیکن ذاتی مفاد کے لیے یہاں سب متحد دکھائی دیے ہیں. بالکل جی، یہاں پر یہ لوگ بالکل متحد ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو دست و گریباں بھی یہ پنجاب اسمبلی میں ہوتے رہے ہیں. تنخواہیں بڑھانے کے معاملے پر یہ تمام لوگ ایک ہیں. اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں تو مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی تنخواہیں بڑھانے کا جو ہے وہ واویلا پنجاب اسمبلی کے اندر مچایا گیا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے انکار کیا. لیکن حکومتی اور اس وقت کی اپوزیشن تحریک انصاف اور موجودہ حکومت تحریک انصاف کی جو ہے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے شہباز شریف کو جو ہے وہ تنخواہیں بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ سرنگوں کیا، انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور تنخواہیں بڑھائی گئیں. تقریباً جو ہے وہ 25 سے 45% جو ہیں گزشتہ دور حکومت میں جو ہیں وہ تنخواہیں بڑھائی گئیں. لیکن اب چونکہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور اس مرتبہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو جو تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ تقریباً دگنا ہے. یعنی کہ پچھلی اسمبلی کی جو تنخواہیں تھی وہ تقریباً 83,000 روپیہ بنتا تھا بما مراد کے، لیکن اس مرتبہ جو ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 140% اضافہ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ 140% اضافہ جو ہے وہ تنخواہوں میں کیا جائے. اور اس کی لاجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، KPK اسمبلی جو ہے وہ چھوٹی ہے، بلوچستان اسمبلی بھی چھوٹی ہے، وہاں پر جو ہے وہ تنخواہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین کی نسبت زیادہ ہیں، اس لیے ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں. جو اس مرتبہ ڈیمانڈ کی گئی ہے میں اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ سامنے رکھوں گا تاکہ عوام کو اندازہ ہو کہ ان کی ڈیمانڈ اس مرتبہ کیا آ رہی ہے. پہلے جو بنیادی تنخواہ تھی وہ 18,000 روپے تھی، لیکن جو تجویز کردہ تنخواہ انہوں نے مانگی ہے وہ 80,000 روپے ہے. یعنی کہ 18,000 کا جو ہے وہ 4 گنا زیادہ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے. اسی طرح ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ 1,000 روپیہ تھا پچھلی مرتبہ، اب جو ہے وہ 4,000 روپیہ جو ہے وہ اضافی مانگا جا رہا ہے کہ 4,000 روپیہ جو ہے وہ ڈیلی الاؤنس
का किया जाए। हाउस रेंट जो है वो 29,000 से बढ़ाकर जो है वो 50,000 करने की तजवीज़ दी गई है। यूटिलिटी अलाउंस जो है वो 6,000 था, इसमें जो है 14,000 का इजाफा मांगा जा रहा है, यानी कि 20,000 रुपया जो है वो इस अलाउंस में दिया जाए। मेहमानदारी अलाउंस जो माहाना 10,000 रुपये था, इसको भी 20,000 करने की जो है वो तजवीज़ की गई है, यानी कि ये तकरीबन 1,92,000 रुपया जो है वो बनता है। जो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो जो अरकान असम्बली को 1,92,000 दिया जाएगा। लेकिन अगर कारकर्दगी में आप देखें तो गुज़िश्ता माजी की हुकूमत में भी यही मसला था कि कोरम की बार बार निशानदही होती थी, वहाँ पर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के जो है लोग आके खड़े होते थे, टेलीफोन कॉल्स करके बुलवाई जाती थी। और अब भी यही हाल है कि कानून साजी करनी हो तो कोरम की जो है, कोरम का सबसे बड़ा मसला होता है। बाकायदा हाज़रियाँ लगाई जाती हैं, फ़ोन करके बुलवाया जाता है कि जनाब असेंबली के अंदर आएँ, हमने आज कानून साजी करनी है, और यहाँ पर बैठे खाने के एहतमाम किए जाते हैं। लेकिन जब तनख्वाहों की बात आती है उस वक्त ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अवामी मसाइल हल हो ना हो, अपने पैसे बढ़ने चाहिए। कज़ाफ़ी बट बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।